حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں خطبہ کون سا دیا؟ حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب عمر بن کثیر دمشقی رحمہ اللہ وفات 774 ہجری البدایہ والنہایہ فرماتے ہیں ان آخر خطبۃ خطبہا معاویہ رضی اللہ عنہ، سب سے آخری خطبہ آپ نے یہ دیا، فرمایا ایھا الناس انی من زرع قد استحصد، اے لوگو اب کھیتی کے پک کر کاٹنے کا وقت آ گیا ہے، وانی قد ولیتکم، فرمایا کہ میں تمہارا والی رہا ہوں، وَلَن يَلِيَكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي إِلَّا مَنْ هُوَ شَرٌّ مِّنِّي، ممکن ہے میرے بعد آنے والا مجھ سے بہتر نہ ہو، کما کان من ولیکم قبلی خیر منی، جس طرح مجھ سے پہلے والے مجھ سے بہتر تھے تو ہو سکتا ہے بعد والوں سے میں بہتر ہوں، اس کا خیال رکھنا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک بھی تھے اور ناخن مبارک بھی تھے اور کپڑا مبارک بھی تھا، تو آپ نے پھر آخر میں وصیت فرمائی تھی کہ جو میرے پاس چیزیں موجود ہیں، یہ قمیص مجھے پہنا دی جائے، میرے جسم کے ساتھ اس کو لگا دیا جائے، اور یہ جو مبارک بال ہیں اور مبارک ناخن ہیں اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تبرکات ہیں ان کو میرے سجدے کی جگہوں پر رکھ دیا جائے۔ آپ نے ان کو اپنے مبارک پیشانی پر رکھا ہے، آپ نے وصیت فرمائی، یہ ناک سجدے کے اندر لگتا ہے، پیشانی سجدے کے اندر جاتی ہے، تو یہ تبرکات آپ کے پاس محفوظ تھے اور آپ نے اس کا اہتمام فرمایا۔ چنانچہ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ وفات 256 ہجری سے، بخاری حدیث نمبر 1730 فرماتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضرت معاویہ نے فرمایا قصرت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمشقص، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کینچی سے تراشے تھے۔ اور امام ابو عمر یوسف بن عبداللہ بن محمد بن عبد البر رحمہ اللہ وفات 463 ہجری الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں فرماتے ہیں وَأَخَذَ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصفارہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک سنبھال کے رکھے ہوئے تھے۔ امام ابو عمر یوسف بن عبداللہ بن محمد بن عبد البر القرطبی رحمہ اللہ وفات 463 ہجری الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی انی صحبت رسول اللہ فخرج لحاجۃ فاتبعته بإدابۃ فکسانی احد ثوبی الذی کان علی جلدہ فخبأته لهذا اليوم، کہ اے میرے بیٹے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ تقاضے کے لیے تشریف لے گئے، میں آپ کے ساتھ پانی کا برتن لے کر گیا تو آپ نے اپنے جسم پر 2 کپڑے تھے، ایک کپڑا آپ نے مجھے عنایت فرمایا اور یہ میں نے آج کے دن کے لیے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، یعنی اس کو میرے کفن کے ساتھ شامل کرو۔ پھر آپ نے وصیت کیا فرمائی؟ امام ابو عمر یوسف بن عبداللہ بن محمد بن عبد البر القرطبی رحمہ اللہ فات 463 ہجری الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں فرماتے ہیں فَإِذَا أَنَا مِتُّ فَاجْعَلْ ذَلِكَ الْقَمِيصَ دُونَ كَفْنِي مِمَّا يَلِي جِلْدِي وَخُذْ ذَلِكَ الشَّعْرَ وَالْأَصْفَارَ فَاجْعَلْهُ فِي فَمِي وَعَلَى عَيْنِي وَمَوَاضِعِ السُّجُودِ مِنِّي۔ اللہ اکبر۔ حضرت فرمانے لگے کہ دیکھو یہ قمیص ہے، اس کو میرے کفن کے ساتھ ایسی جگہ پہ رکھو میرے جسم کے ساتھ لگی رہے، اور یہ بال اور یہ ناخن لے لو اور ان کو کہاں رکھو؟ میرے منہ میں رکھو، میری آنکھوں پہ رکھو، ومواضع السجود، اور جو میری سجدے کی جگہ ہیں ان کو وہاں پر ان چیزوں کو رکھ دو۔ کس قدر آپ نے اہتمام فرمایا ہے۔ پھر آپ نے مرتے وقت جو تقوی کی نصیحت کی وہ بڑی سننے والی ہے۔ امام ابو بکر عبداللہ بن محمد بن عبید بن سفیان البغدادی رحمہ اللہ المعروف ابن ابی الدنیا، انہوں نے وفات 281 ہجری المحتضرین میں فرماتے ہیں ثم اغمی علیہ ثم افاق، آپ پر بے ہوشی طاری ہوئی، پھر آپ کو جب افاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا جو ان کے پاس موجود تھے گھر والے اتقوا اللہ فإن اللہ یقی من اتقاہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ تعالیٰ اسی شخص کو ہلاکتوں سے بچاتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا اور تقوی اختیار کرتا ہے۔ ولا تقى لمن لا يتق اللہ ثم قضى، اور جو شخص اللہ کا خوف نہیں رکھتا تو اس کے لیے ہلاکت سے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ یہ بات آپ نے فرمائی، اس کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو۔ حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب عمر بن کثیر دمشقی رحمہ اللہ وفات 774 ہجری البدایہ والنہایہ میں فرماتے ہیں
انہ توفی بدمشق فی رجب سنت سنین قیل لیلۃ الخمیس لسمان بقینا من رجب سنت ستین. سن 8 ہجری رجب کا مہینہ 22 تاریخ جمعرات کی رات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے رخصت ہوئے. یعنی 22 جمعرات کی رات 22 رجب 60 ہجری حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے. آپ کی وفات کی اطلاع حضرت ضحاک بن قیس رضی اللہ عنہ دی. ممبر پر تشریف ہوئے، اپنے ہاتھ میں کفن کو لیا اور فرمایا یہ کفن ہے جو معاویہ کو دیا جائے گا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب دنیا سے جا چکے. اللہ نے ان کے ہاتھ پر فتوحات دی ہیں، ملکوں کا آپ نے فتح فرمایا، بڑے بڑے فتنوں کا دروازہ بند کیا اور اب وہ دنیا میں نہیں ہیں. حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب عمر بن کثیر دمشقی رحمہ اللہ وفات 774 ہجری البدایہ والنہایہ میں فرماتے ہیں لما مات معاویہ رضی اللہ عنہ سید الضحاک بن قیس، ضحاک بن قیس رضی اللہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے. فخطب الناس واقفان معاویہ علی یدی، ان کے ہاتھ کے اندر معاویہ رضی اللہ کفن کے کپڑے تھے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا ان معاویہ الذی کان سور العرب وعونہم وجدہم. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام عرب کے لیے اہم اعتبار تھے، معاون مددگار تھے. قطع اللہ بہ الفتنہ، اللہ نے ان کے ذریعے فتنوں کو ختم کر دیا. وملکہ علی العباد، خدا نے ان کو لوگوں پر حکمران بنایا. وفتح بالبلاد، اللہ نے ان کے ذریعے شہروں کو فتح کروایا. الا انہ قد مات وہذی اکفان، لوگوں وہ فوت ہو چکے ہیں اور یہ کفن ہے جو ان کو دیا جائے گا. پھر ان کا جنازہ ضحاک بن قیس رضی اللہ عنہ صحابی نے پڑھایا. امام ابو عمر خلیفہ بن خیاط بن خلیفہ شیبانی رحمہ اللہ وفات 240 ہجری. تاریخ خلیفہ بن خیاط میں فرماتے ہیں صلی علیہ الضحاک بن قیس رضی اللہ عنہ. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب الجابیہ اور باب الصغیر کے درمیان وہاں دفن ہوئے. چنانچہ امام شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان الذہبی رحمہ اللہ وفات 248 ہجری تاریخ الاسلام میں فرماتے ہیں دفن بین باب الجابیہ و باب الصغیر، باب الجابیہ اور باب الصغیر کے درمیان آپ دفن ہوئے. مدت خلافت آپ کی 19 سال 3 ماہ اور 20 دن ہے. امام ابو عمر خلیفہ بن خیاط بن خلیفہ شیبانی رحمہ اللہ وفات 240 ہجری تاریخ خلیفہ بن خیاط میں فرماتے ہیں وکانت ولایتہ 19 سنہ و 3 اشہر و 20 یوم. آپ کی مدت خلافت 19 سال 3 ماہ اور 20 دن ہے اور بعض روایات کے مطابق 65 لاکھ مربع میل پر آپ نے حکومت فرمائی.